हेलो। السلام علیکم अस्सलाम वालेकुम हज़रत। ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں صاحب जी जी हज़रत, मैं मोहम्मद इकराम बात कर रहा हूँ, रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से। ہاں जी, एक हमारी तंजीम भी हमने बनाई है अपनी फैज़ाने अहले बैत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, कौम मुस्लिम के हक में بہت इंशाअल्लाह بڑی की। بات ہے، امام حسین علیہ السلام کا لوگوں نے ذکر کرنے ہی چھوڑ دیا اس زمانے میں، بس محرم میں کر لیتے ہیں پھر اس جی کے بعد جی جی ختم۔ جی پھر امام زین العابدین کا تو کرتے ہی نہیں ہے سارا، کیا معلوم کیا معاملہ ہے ان کے دماغوں میں جی خنات بھرے ہوئے ہیں مولویوں کے۔ ہاں بہت جی اچھا تو نام لگا حضرت فیضان اہل بیت۔ فیضان اہل بیت ویلفیئر سوسائٹی، جی حضرت، اس کا میں پریزیڈنٹ ادھیکش ہوں اس کا میں۔ ہاں جی تو حضرت حالانکہ اس کو میں بہت انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو میں چلا بھی رہا ہوں، اور لگ بھگ 2-3 سال ہو گئے ہیں، اور اسٹیٹ وغیرہ اسٹیشن وغیرہ نمبر سب ہے اس کا، اور لوگ کافی تعداد میں جڑ بھی رہے ہیں انشاءاللہ بہت اس بڑی میں۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ جی حضرت، اور اچھا میں حضرت ایک میرا سوال تھا آپ سے جو ہے کہ حضرت جیسے اذانوں کا وقت ہے، ظہر کا جو اذان ہوتا ہے تو تمام ٹائم پہ کہ کبھی جو ہے کسی میں 1 بجے 1:30 بجے، ایک بار تو میں حضرت وہاں کیا کہتے ہیں یہ ایک مراد سے آگے ایک جگہ پڑتی ہے کندر کی بلاری، اس کے پہلے بیکن پر ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا تھا اپنے بیٹے کی دوائی لینے، تو میں نے دیکھا حضرت وہاں تو 12:30 بجے ہی جو ہے اذان ہو گئی تھی ظہر کی، میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا حضرت۔ میں نے ان سے وہاں معلوم کرا کہ صاحب یہ 12:30 بجے آج جمعہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اذان ایسے کیسے 12:30 بجے ہو گئی ہے؟ تو وہ بولے صاحب یہ جو ہے ادھر وہ شیعوں کی مسجد ہے، اس مسجد میں یہ اذان ہو رہی ہے، ہماری مسجد یہ سامنے ہے، یہاں پہ 1:30 بجے، یہ کچھ ایسا تھا، اور میرا دماغ چکرا گیا کہ یہ بتاؤ 12:30 بجے اذان ہو گئی۔ تو یہ اذانوں کا وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کہیں 2 بجے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 3 بجے۔ حضرت ذرا آپ اس کو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ اس کو ذرا ہمیں بتا دیں گے، سمجھا دیں گے حضرت، ہم سے اللہ نے سمجھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہے قرآن کریم میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتا بے شک میں نے نماز کو فرض کیا ہے وقت مقررہ پر، یعنی فکس ٹائم پر۔ یہ جی قرآن میں ہے کتابا موقوتا، فکس جی ٹائم پر۔ جی قرآن میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، جی تو اذان اور نماز یہ جی فکس ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ اب ایک جی شہر میں 50 مسجدیں ہیں اور ایک محلے میں 10 ہیں، اب کوئی جی 12:30 بجے اذان دے گا، کوئی پونے 1 بجے، پھر 1 بجے، کوئی 1:15 بجے، 1:30 بجے، سب اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھیں گے، تو جی پھر تو آگے چل کے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ یہ جی اسلامی نظام جی کے خلاف ہے بات۔ اچھا جی آپ جی کو جی جی نماز جی پڑھنا ہے 2 بجے 2 بجے پڑھو، 1:30 بجے پڑھنا ہے 1:30 بجے پڑھو، 1 بجے پڑھنا ہے 1 بجے پڑھو، لیکن اذان ایک ٹائم پہ دے دو تاکہ کسی کو دشواری نہ ہو۔ جی 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 جیسے جی جی 1:45 بجے آپ نے اذان دے دی، سب نے مل کے پورے شہر میں یا پوری مسجدوں میں، بعد میں تو 2 بجے جی پڑھ یا 2:30 بجے پڑھ یا 3 بجے پڑھ یا 4 بجے پڑھ، جب تیری مرضی ہو۔ کوئی اتنے بڑے VIP تھوڑی ہیں اپر کے صاحب جب مرضی آ جب نماز پڑھیں۔ ارے جی جی کوئی ایسے جی پردھان منتری مکھ منتری تھوڑی ہیں مسلمان لوگ۔ جی 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 10% جو نماز پڑھ رہا ہے ان کے لیے صاحب الگ الگ ٹائم پہ اذان دی جائے صاحب۔ جی ارے جی 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 ٹھیک ہے، نماز تمہیں پڑھنا ہے تمہارے ٹائم کے حساب سے، تم پڑھو 3 بجے، 3:30 4 بجے پڑھو مغرب ظہر کی گرمی کے دنوں میں، لیکن جی 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 اذان ایک ٹائم پہ دے دو تاکہ کسی کو دشواری نہ ہو، اور پھر وہ اذان جی کا جی احترام بھی باقی رہے، اذان کے لوگ جواب بھی دے دیں۔ اب اذان کے جواب کیسے دیں گے صاحب؟ 1 بجے 12:30 بجے ہو رہی ہے اسی محلے میں، پھر اسی محلے میں 1:45 بجے، اسی محلے میں 1 بجے، اور اذان کی آواز سب جگہ سے آ رہی ہے۔ جی جی اس سے تو جی پریشانی بڑھ رہی ہے نا صاحب، دوسروں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، پھر وہ ڈنڈے کے دم پہ مانو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جی 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 ڈنڈے کے جی دم پہ جی جی ماننے سے کیا فائدہ؟ اس سے اچھا شرافت سے ہم کنٹرول کر جی لیں۔ قرآن میں جی اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کا بیان کر دیا ہے۔ جی قرآن کو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے اصلی میں، اور جی نہ یہ جی جی کوشش کرتے ہر جگہ کے امام کے قرآن کو سمجھائیں۔ بنا جی قرآن کے سمجھے ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ نے جی فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ جی 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 بے قرآن شک۔ کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ جی قرآن کو سمجھنا پڑے گا حدیث شریف کی روشنی میں۔ جی جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سمجھا دیا ہے صحابہ کرام کو۔ جی جی
تو اب اذان مان لو 11:30 بجے ہو رہی ہے، آپ چاہ رہے ہو کہ میں پیشاب روک لوں اور تھوڑی دیر بعد پیشاب کروں گا، لیٹرن کروں گا. اب آپ نے تو 5 منٹ پیٹ روک لیا اپنا، اب 5 منٹ بعد پھر اذان شروع ہو گئی. اب آپ پیشاب کرنا بھی چاہتے ہو، لیٹرن کرنا بھی چاہتے ہو، تو کب تک آپ لیٹرن روکے رکھو گے؟ 1 گھنٹے تک تھوڑی روک سکتا آدمی. اب آپ نے پھر سوچا کہ یار اب ایک اذان تو سن لی، اب لیٹرن چلے پیشاب کر جاتے ہیں. اب آپ پیشاب کرنے بیٹھے کہ پھر دوسری اذان شروع ہو گئی اور آواز آ رہی ہے وہاں بھی. اور حکم یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کا نام سنے تو ضرور شریف پڑھے. تو اس میں بڑا عجیب سا لگتا ہے. میں بھی کتنے بار سوچتا ہوں کہ یار یہ مسلمانوں کو کب عقل آئے گی، یہ عالم ان کو کب عقل دیں گے، یہ عالم کے زکوٰۃ صدقے خیرات کھاتے رہیں گے، لوگوں سے لے لے کے مدرسے بناتے رہیں گے. ارے حلال روزی کھاؤ تو تمہاری عقل آئے، عقل ٹھکانے پہ آئے. جب تک حلال روزی نہیں کھائے گا عقل ٹھکانے پہ نہیں آئے گی، کیونکہ آج حلال روزی نہیں کھا رہا ہے. اور زکوٰۃ کھانے سے، زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ مال کا میل کھائے گا تو دل تو میلا ہو ہی جائے گا. وہی مال کا میل کھلا کے تم صاحب نصاب لوگوں کو عالم بنا رہا ہو، جو صاحب نصاب ہے، جن کے گھر میں موٹر سائیکل ہے، ہر چیز کا انتظام ہے، وہ لوگ بھی زکوٰۃ کھا رہے ہیں آج مدرسوں میں. اور پھر ہیلے شرعی کرا کے سب کچھ جائز کر گرا کے مدرسے کھول کے اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، بلڈنگیں خرید رہے ہیں، پلاٹیں لے رہے ہیں. وہ سوار میں ایک ہے مولوی، وہ مدرسہ بنا رکھا ہے سوار روڈ پہ، بالکل اس نے نام کا مدرسہ ہے. کبھی دیکھنا جامعۃ البرکات کے نام سے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، خالی ایک لکھ رکھا ہے 2-4 بچے ہوں گے، 10-20 بچے، اور چندے پہ چندہ کرتا رہتا. اور اس نے دکانیں بنا لی، دکانیں بنا لی اور سب کچھ کر لیا، اپنا جائیداد بنا لی اس نے اپنے. ایسی ایک رانی نانکار میں وہ چندہ کرتا ہے، کم سے رامپور سے نہ جانے کتنے ملا مولوی یہی کام کرتے ہیں، چندہ کر کے اپنا دھندا کرتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں، پلاٹیں خرید لیتے ہیں. تو یہ مال کا میل کھانے والی لوگ جو ہیں مولوی، یہ کیا قوم کو مزاج دے پائیں گے؟ اسلامی مزاج، اسلامی مزاج وہ دے پائے گا جو حلال روزی کھاتا ہے، محنت سے یا حلال کر کے کھاتا ہے، وہ اسلامی مزاج دے پائے گا. تو اس لیے ان کے دل میلے ہو چکے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ چاہے تو ہر جگہ عالم لوگ اکٹھے ہو کے میٹنگ کر کے بتا دیں بھائی آپ کے یہاں نماز کتنے بجے کی؟ 2 بجے. ٹھیک ہے 2 بجے پڑھو. آپ کے یہاں کتنے؟ 1:30 بجے پڑھو. آپ کے یہاں کتنے؟ 1:45 بجے پڑھو. لیکن اب یہ نظام ہم میٹنگ کر کے کر رہے ہیں کہ ہر مسجد کی کمیٹی والوں کو بلا لیا ہے، صدر کو، اماموں کو، اور بتا دیا ہے مؤذنوں کو، صدر کو، کہ آپ ایک ٹائم پہ اذان دے دیں 1:45 بجے. اور آپ پھر جس کے بعد جو ٹائم آپ کو نماز پڑھنے کا 2 بجے پڑھو، 1:30 بجے پڑھو، لیکن فکس ٹائم پہ آپ اذان دے دو، تاکہ ہندوستان میں ایک ہی وقت ہمارے ہندوستان میں جو ہندو بھائی ہیں ان کو بھی پریشانی نہ ہو، کل ان کو شکایت کا موقع نہ ملے. کیونکہ پورے 10 مسجدوں میں اذان مائک لگے، ایک میلے میں 10 مسجدیں ہیں، تو وہ لوگ بھی تو سن رہے ہیں نا، آواز ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور پورے 1 گھنٹے مسلسل اذان کی آواز آ رہی ہے. تو آپ کا مائک ہر روز 3 گھنٹے بج رہا ہے ہر روز. تو یہ تو پھر ہمیں جو فیسلٹی ملی ہیں حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، یہ تو پھر ناجائز فائدہ اٹھانا ہو جائے گا اس طرح سے. بھائی جو فیسلٹی ملی ہے حکومت سے، تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ جب چاہو اذان دو، جب چاہو آپ مائک بجاؤ. پھر آپ کے مائک 3 گھنٹے بج رہے ہیں، پھر کل کو وہ غیر مسلم بجائیں گے تو پھر تم کہو گے، پھر تمہیں گرا گزرتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہ وجہ یہی ہے نا کہ تم بھی تو ڈسپلین رکھو نا، کہ بھائی آپ ایک ٹائم پہ اذان دے دو، جب چاہو تم نماز پڑھ لو اپنے اپنے حساب سے، 1:30 بجے، 2 بجے، 1:45 بجے، لیکن ایک ٹائم فکس تو کرو اذان کا. پھر اس کا احترام ہی نہیں ہو پا رہا، نہ مسلمان عورتیں کر پا رہی، نہ مرد کر پا رہا، اور اذان کی آواز سب جگہ سے آ رہی ہے سب برابر. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بے شک میں نے نماز کو فرض کیا ہے وقت مقررہ پر، یعنی فکس ٹائم پر. یہ قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور قرآن میں ورد چلے قرآن ترتیلا، کہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، یعنی اللہ نے فرمایا قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. اچھا آپ حج میں گئے؟ حج میں آپ؟ جی ہاں بالکل. حج میں آپ نے حج کیا، وہاں کتنے منٹ کی اذان ہوتی ہے؟ یہاں انڈیا جیسی ہوتی ہے 4-4 5-5 منٹ کی کھینچتان کی اذان؟ نہیں، وہاں تو بالکل ایک لمیٹیڈ طریقے سے بڑے اچھے انداز میں اذان ہوتی ہے. کتنے اچھے انداز میں 2 منٹ میں 2.5 منٹ میں اذان ہو جاتی ہے عرب کے اندر، اور بڑے بھلی آواز میں.
اور یہاں انڈیا میں جو اذانیں ہو رہی ہیں، کسی کی آواز مشرق میں جا رہی ہے، کہیں مغرب میں، کہیں شمال میں، کہیں جنوب میں، کہیں اتر میں، کہیں دکن میں، اور کہیں پورے پتنی کوئی لہجہ ہی نہیں، اور اذان دینے کھڑا ہو. یہ کتنے شوقی اذان پڑھتے ہیں، تو کہ ہماری آواز لوگ سنیں. نہ ان کا کوئی لہجہ ہے، نہ ترنم ہے، بس اذان دینے کھڑے ہو گئے. کہیں اذان کی آواز، نہ ان کی آواز صحیح ہے، لفظوں کی بھی ادائیگی نہیں ہے. ارے اس سے غیر مسلم سنتا ہے تو کہے گا یار ان کی ایسے اذان دیتے ہیں کیا. ایک تو ہمارے یہاں آواز آتی ہے، ایسا آواز لگے گا کہ آپ کو سن کے ہی ناگواری ہو جائے گی، جیسے بادل گرجا، عجیب ڈھنگ سے اذان دیتا ہے، عجیب ڈھنگ سے اذان دیتا ہے. ارے بھائی اذان کے کورس بھی شروع کرانے چاہیے مسلمانوں کو ہندوستان بھر میں. جیسے مسجد مدرسے بنا رہے ہیں، آج اتنے مدرسے بن گئے کہ مدرسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر جگہ مدرسے ہوگا، چھوٹے بڑے. اب تو اذان کے کورس کے مدرسے شروع کرائیں مسلمان لوگ، کمیٹی والے اور مسلمان مل کے، کہ بھائی یہاں پر جو عالم رکھ دو وہ اذان سکھائیں، اور اذان کے مسائل اور نماز کے مسائل اور وضو کے مسائل اور غسل کے مسائل اور اذان صحیح دینے کا طریقہ سکھائیں، تاکہ ہمارے مسلمان لوگ مائک سے اذان دیتے ہیں تو یہ آواز غیر مسلموں تک پہنچے، تو وہ یہ نہ کہیں کہ یار یہ کیسی اذان دے رہا ہے. بہت بڑھیا بات ہے، بہت بڑھیا بات ہے. صحیح. جی بہت مدرسے تو ہر جگہ ہو گئے. کہیں اذان دینے والا بھی تو کورس کرایا جائے، اور اذان دینے والے کو بھی تو مکتبے کھلوائے جائیں. میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ میرے پاس جب لوگ ہوں گے تو میں ایسا ہی کرواؤں گا، اذان دینے والا کورس کھلوائیں گے یا اذان دینے والے مدرسے کھلوائیں گے. بس خالی اذان دو، اذان سیکھو، نماز سیکھو، نماز کے طریقے، وضو، غسل اور وضو اور مخرج سیکھو، سین نکالنا، سواد نکالنا، تے نکالنا، تو نکالنا. جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں بیچارے یہ نہیں پڑھ پاتے قرآن صحیح، اور یہی مخرج نہیں ادا کر پاتے، تو ان بڑے بوڑھوں کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ کبھی وقت آئے گا تو اذان کا کورس، اور بڑے بوڑھوں کے لیے نماز سکھانے کا طریقہ، اور اس کے لیے دو عالم مقرر کر دیے ہیں. بس بہت صحیح سوچا ہے، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا. ایک بات بتاؤں، ابھی ایک ہیروئن آئی تھی بھوپال میں، ہیروئن، اس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، تو وہ ہیروئن نے جب بھوپال میں اذان سنی تو ہیروئن نے یہ کہا کہ مجھے اس اذان سن کر مجھے شانتی ملی. ارے واہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. کیا نام ہے ذرا کے بتا. وہ بتا رہا ہے، اسے معلوم ہے، دیپیکا نام بھی، ابھی وہ لڑکا آ رہا بتا رہا ہے، ہیروئن کی صاحب وہ دیپیکا. تو اس نے نام بتا رہا، اور آ گیا لڑکا. کیا نام تھا؟ دیپیکا بادوکن. دیپیکا بادوکن امریکہ میں شادی ہوئی ہے. انہوں نے ابھی بتایا بلال صاحب نے، جناب بلال صاحب یہ نواب صاحب کی اولادوں میں آتے ہیں، ٹوک نواب صاحب کی، ہمارے سروج میں رہتے ہیں. بلال شکور صاحب نے بتایا کہ دیپیکا بادوپور نام ہے، امریکہ میں شادی ہوئی ہے. جب وہ بھوپال آئی تو اس نے کہا کہ مجھے اذان سن کر شانتی ملی. تو ایسا کیوں کہا اس نے؟ ایسا اس لیے کہا کہ وہ بھوپال میں کوئی اچھی اذان دینے والا ہوگا، یعنی صحیح ترنم میں اذان دینے والا ہوگا، اس لیے اس نے کہا. اور اگر وہ ایسی اذان سن لیتی جس کا لہجہ کہیں جا رہا ہو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تو وہ کیا کہتی تھی؟ تو وہ کوئی اچھی ترنم والا ہوگا نا، سیکھا ہوا اذان دینے والا ہوگا. تو اس نے صحیح اذان دی، تو اس کی اذان سن کر اس نے جو ہے یہ کہا کہ صاحب مجھے اس اذان سے شانتی ملی. اب ہمارے یہاں عجیب ہمارے یہاں سمجھ نہیں جانے کیسے اذان دیتے ہیں. میں نے تو ایک بار جمعہ مسجد میں تقریر میں کہا تھا، جامع مسجد میں، کہ ہمارے یہاں اذان دینے والے سلیکٹڈ ہونا چاہیے، یعنی سلیکٹڈ ہو، ان کا سلیکٹ کیا جائے سکھا پڑھا کر کے. ارے تمہیں مسجدیں بنانے کا اتنا شوق ہے تو کم سے کم مسجدوں کے امام بھی بہترین رکھو، اذان دینے والے بھی بہترین رکھو، تاکہ لوگ باغ اذان سنیں اور نماز پڑھیں تو پڑھنے میں نماز پڑھنے میں مزہ آئے، قرات سننے تو قرات سننے میں مزہ آئے. کیا خیال ہے؟ بالکل. 10 نمازی مسجد میں ہو رہا ہے، اس کے لیے تو مائک سے اذان دے رہا ہے. 5 نمازی اذان مسجد میں ہے، اس کے لیے تو مائک سے اذان دے رہا ہے. تو بھائی کل کو غیر مسلم سوال کرے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے صاحب اس کا. وہ کہیں گے تمہاری 5 ٹائم کی نماز پڑھ دے تو یہ نماز نہیں پڑھے، پر 90% مسلمان، ان کے لیے کیا حکم ہے بتائیے صاحب. تو ہمیں بتانا پڑے گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے نمازیں چھوڑی اور نمازوں کو برباد کیا، نفسانی خواہشات مبتلا ہوا، اللہ فرماتا ہم ان کو وادی غی میں ڈالیں گے. قرآن میں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. جنہوں نے نمازیں برباد کی، اپنی نفسانی خواہشات مبتلا ہوا، اللہ فرماتا ہم کو وادی غی میں ڈالیں گے. علماء فرماتے ہیں وادی غی جہنم کے اندر سب سے نیچے طبقہ ہے، سب سے نیچے.
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو یہ ایک نماز چھوڑنے کے بارے میں حضور کا فرمان ہے۔ اور یہ عالم کیا بتاتے ہیں، نہیں کفر کے قریب ہو گیا، ٹھیک ہے، اس عالم سے پوچھو کہ حدیث میں تو قریب الکفر لفظ نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے فقط کفر، بے شک نے کفر کیا۔ اب تو بتا رہا مطلب کہ نہیں کفر کے قریب ہو گیا، چل تیرا ہی بتایا مطلب مان لیا قریب ہو گیا، تو کیا کفر کے قریب ہونے کو تو کم سمجھ رہا ہے، کم معاملہ سمجھ رہا ہے؟ اور ایک نماز چھوڑنے میں کفر کے قریب ہو گیا، جو رات دن پانچوں ٹائم کی نماز چھوڑ رہا ہے وہ کیا ہوا، اسی عالم سے پوچھا جائے کہ صاحب ایک نماز چھوڑنے میں کفر کے قریب ہو گیا، جو پانچوں ٹائم کی روزانہ نماز چھوڑا خالی جمعہ پڑھا وہ کیا ہوا؟ آج مسلمان خالی جمعہ پڑھتا ہے صاحب، غیر مسلم اگر کل کو کہہ دیں گے یہ مسلمان تو جمعہ ہی پڑھتے ہیں، جمعہ ہی فرض ہے صاحب ان لوگوں کے اوپر، تو ہم کیا کہیں گے وہاں پر کہ نہیں صاحب پانچوں ٹائم کی فرض ہے، تو یہ تو مسلمان تمہارے 90% جمعہ پڑھتے ہیں، پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہے بتاؤ نا؟ تو پھر ہم کیا جواب دے پائیں؟ کوئی جواب نہیں ہمارے پاس، ندامت اور شرمندگی اٹھانے کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجفاء کل الجفا والکفر والنفاق، ظلم پر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ من سمع منادی اللہ یدعو الی الفلاح فلا یجیبہ، جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو، تو حضور نے فرمایا ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے۔ اور یہ تو بس انہیں تو ایک حدیث یاد ہے ہمارے بریلوی علماء کو، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو یہ کیا جنت میں جائیں گے جو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے؟ حدیث میں تو صاف حضور کا فرمان ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو ایک نماز چھوڑ دے، جو رات دن پانچوں ٹائم کی نماز چھوڑا وہ کیا ہوا؟ وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جو نمازیں برباد کری جنہوں نے اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوا ان کو وادی غی میں ڈالیں گے۔ علماء فرماتے ہیں وادی غی جہنم کے اندر سب سے نیچے طبقہ ہے۔ تو اب ایسے تو ایک حدیث یاد ہے بریلوی علماء کو 73 سے کہیں گے، حضور نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، تو یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے، یعنی جو پانچوں ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہے اور جمعہ پڑھ رہے یہ جنت میں جائیں گے۔ وہ ان کے لیے جہنم بتا رہا ہے جو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، عرب والے، مکہ شریف والے، مدینہ شریف والے، ان کو نعوذ باللہ مسلمان نہیں مان رہا ہے۔ جو پانچوں ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں عرب کے لوگ، ان کو مسلمان نہیں ماننا بریلی والا، کہتا ہے وہاں نماز نہیں ہوگی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور انہیں جنتی بنا رہا ہے، جو پانچوں ٹائم کی نماز چھوڑ رہا ہے انہیں جنتی بنا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ صاحب حدیث میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو تو نے کیسے مطلب سمجھ لیا حدیث کا؟ تو نے حدیث ابھی اسی حدیث کا مطلب لکھا ہے علامہ اسید الحق بدائنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی حدیث کا مطلب 82 صفحوں میں لکھا ہے۔ کتنے صفحوں میں لکھا ہے؟ 82 صفحوں میں۔ کبھی بدائیں جا تو کتاب لے آنا اسی حدیث شریف کا مطلب کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ اسی حدیث کا مطلب صحیح سمجھایا ہے کہ کیا مطلب ہے اس حدیث شریف کا، 82 صفحوں میں سمجھایا حدیث کا مطلب، اب اندازہ لگا 82 صفحوں میں۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ اتاری فرقے کو کیا مانتا ہے، یہ الیاس قاضی سے چلا، یہ ٹی وی کو جائز کر دیا، اس نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا، الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا اور اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، زکوٰۃ لے رہا، صدقے لے رہا، خیرات لے رہا ہے، اور جو ہے کہ اس نے کہا ٹی وی کو جو دیکھے گا جنت میں جائے گا، یعنی مدنی چینل دیکھے گا جنت میں جائے گا، اور سلام کا مذاق بنایا۔ یہ کون سا فرقہ ہے؟ اسے جنتی مانتا ہے؟ کیا مانتا ہے؟ اور اسی کے مقابلے بمبئی سے بنا شاکر رضوی کا شاکری فرقہ، اسے کیا مانتا ہے جو بمبئی سے سنی دعوت اسلامی بنا؟ اور ان دو کے بیچ میں ایک اور بن گیا احمد آباد میں، اس کا نام ہے سوسائٹی دعوت اسلامی۔ وہ الیاس قاضی سے ناراض ہو کر کے اس نے ٹی وی کو جائز کر دیا، اس نے یہ جائز کر دیا، اس نے سلام کا مذاق بنایا، اس نے اپنا میلاد پڑھوایا، اس نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا، اس نے جھوٹے خواب چھپائے۔ فیضان سنت میں صفحہ 3 میں لکھا کہ کتاب اللہ کے رسول کی بارگاہ مقبول ہے۔ صفحہ 27 میں لکھا لانڈی کے قبرستان میں اجتماع ہوا تو سب کی بخشش ہو گئی، اور صفحہ 31 میں لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہے۔ اب اس نے وہ خواب کٹوا دیے فیضان سنت سے، اس نے خود مان لیا کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار تھے، اس نے نئی میں سے کتاب وہ خواب کٹوائے، لیکن نہ کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا، نہ کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا۔ تو ہم ان بریلی والوں سے پوچھو کہ تم کہتے ہو کہ وہ حدیث بتاتے ہو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو انہیں کون سا فرقہ مان رہا ہو جس سے بریلی والے بھی ناراض ہیں دعوت اسلامی والوں سے؟ یہ چندے کر کر کے کھا رہے ہیں، 50-50 ہزار روپے تنخواہ دے رہے ہیں، اور یہ سوسائٹی دعوت اسلامی جو بنا ہے دونوں کے بیچ میں احمد آباد میں بنا ہے سوسائٹی، اسے کیا مانتے ہیں؟ کہنا تمہارے اندر ہی کتنے فرقے ہیں، رضوی ہے، اشرفی ہے، وہ جیشی زاہدی نیپال میں جو ابھی جھگڑا ہوا ہے نا، یہ اسٹیج کے اوپر جھگڑا جی نیپال کا دیکھا ہو نا، وہ مفتی جیش محمد کو استاد العلماء مانتے ہیں، جیشی،
وہ زاہدی مانتے ہیں، حضرت زاہد ملت کے استاد العلماء. تو وہ جو جسے مارا ہے وہ جیشی تھا، وہ زاہدی، اور جس نے پیٹا ہے وہ جو پگڑی باندھے تھا وہ مفتی جیش محمد کا ماننے والا جیشی. تو مفتی جیش محمد نے زاہد ملت کو کافر قرار دیا. اور یہ آپ کے مراد آباد میں مفتی عبد المنان کلیمی یہ زاہدی فرقے سے ہیں. تو انہوں نے مفتی عبد المنان کلیمی صاحب نے ان کے بتایا کہ مفتی جیش محمد نے زاہد ملت کو کافر قرار دیا تھا، تو یہ کفر انہیں پر لوٹ گیا، یعنی مفتی جیش محمد کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. تو یہ سنیوں کو بریلویوں کو کافر کہہ رہا ہے. تو یہ کہنا یہ کون سا فرقہ ہے نیپال میں؟ جیشی، زاہدی، اختاری، شاکری اور یہ کتنے فرقے؟ کہنا تو کہے گا یہ فرقہ نہیں ہے، تو یہ فرقہ نہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ سلام کا مذاق بنایا، چندے لے رہے ہیں، زکاتیں لے رہے ہیں، اور یہ اپنا میلاد نامہ پڑھوا رہا، اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوا رہا، لبیک یا اختار کے نعرے لگ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا لبیک یا اختار، جبکہ آپ حج میں گئے ہو، حج میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک پڑھتے کہ نہیں؟ لبیک اللہم لبیک. تو اس کے ملا مولوی زکات کھانے والے تو سب جائز کر رہے ہیں کہ لبیک یا اختار کہنا بھی جائز ہے، اس کا میلاد پڑھنا بھی جائز، اور اس کے بال کو بال مبارک بھی کر سکتے ہیں. وہ تو زکات کھانے والے ملے ہیں نا، وہ سب جائز کر رہے ہیں. تو اب ایسے قادیانی کو بھی مسلمان مان لیں اختاری لوگ کہ بھائی قادیانی کو ہی مان لیں. ہم تو کہنا قادیانی کو ہی مان لو، جب تمہیں فتویٰ ہی نہیں ماننا اور کفر کو کفر ہی نہیں ماننا تو قادیانی کو ہی مان لو. پھر قادیانی کو کیوں الگ کر رکھا؟ پھر شیعوں کو ہی مانو، قادیانی کو مانو، سب کو مسلمان مان لو، جھگڑا ہی ختم ہو جائے. پھر دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کہ شیعہ ایسا کر رہا ہے، قادیانی ایسا کر رہا ہے؟ تو یہ الیاس کیا کر رہا ہے؟ لبیک یا اختار، اور اس نے اور جنے کیا اس نے کر رکھا ہے کہ آپ کو گنتی نہیں گنا سکتے. اتنے تو اس نے خواب لکھے تھے، اور کم میں 2 لاکھ کرامتیں ایسی ہیں پوری دنیا میں، کسی ولی کی اتنی کرامتیں نہیں جتنی اس کی کرامتیں بن چکی ہیں، ابھی بن چکی ہیں زندہ میں. ابھی تو یہ دنیا میں زندہ ابھی بن گئی 2 لاکھ سے کم میں 2 لاکھ کرامتیں اس کی. پوری دنیا میں کسی ولی کی اتنی کرامتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی جتنی اس کی ہیں. الیاس قادری کی بات میں کرامت، کسی کو پانی جھوٹا کر کے دے دیا تو کرامت، کسی کو کچھ دے دیا تو کرامت. ارے کرامت پہ کرامت، یعنی وہ تو سراپا ہی کرامت ہے، سراپا کرامت کا اس کو. تو پیدا ہوا تو صاحب اس طرح سے پیدا ہوا، روزہ رکھ کے پیدا ہوا، جانے کیا اللہ جانے، وہ تو کرامتیں بنا رکھی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اذان ہمارے یہاں اس طرح سے ہو کہ لوگ باغوں کو بھلی معلوم ہو، فکس ٹائم کے اوپر ہو، اور اذان کا احترام بھی ضروری ہے. یہی نہیں کہ یہ فتویٰ ہے کہ صاحب پہلی اذان کا جواب دے دو، یا گھر کے محل پاس میں جو مسجد ہے اس کا اذان کا جواب دے دو، تو صحیح ہے، فتویٰ ہے. لیکن تقویٰ یہ ہے کہ ہر اذان کا احترام کیا جائے، تقویٰ ہے. جیسے امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی سی گندگی دھو رہے ہیں، آپ کا تو فتویٰ ہے کلدار سکے کے برابر ناپاکی معاف ہے. کہا وہ میرا فتویٰ ہے اور یہ میرا تقویٰ ہے کہ ذرا سی گندگی کو دھو ڈالوں. تو فتویٰ یہ ہے کہ پہلی ایک اذان کا جواب دے دو، لیکن تقویٰ ہے کہ ہر اذان کا جواب دیا جائے. اور اللہ کے رسول کا نام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس میں پھر نام آنے پر درود شریف پڑھنا چاہیے. تو اب آدمی ایک محلے میں 10 مسجدیں اذانیں ہوں گی، تو اذانیں بلند آواز میں ہوں گی، تو کیسے وہ اذانوں کا جواب دے پائے گا اور احترام کر پائے گا؟ پیشاب کو بھی جانا ہے، ٹوائلٹ کو بھی جانا ہے، تو آدمی احترام نہیں کر پائے گا. اگر آپ فکس ٹائم پہ اذان ہو جائے گی، سب جگہ ایک ہی ٹائم پہ اذان ہو جائے، نمازیں پھر اپنے اپنے حساب سے پڑھ لیں، تو پھر اذان کا احترام ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی. قرآن میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے نماز کو فکس ٹائم پہ فرض کیا. کوئی انڈیا میں پردھان منتری تھوڑی ہے مسلمان، نہ مکھ منتری ہے، نہ کوئی سنسد زیادہ، نہ کوئی بڑے بڑے کلیکٹر ہیں جو صاحب اپنے حساب سے نماز پڑھ رہے ہیں 2 بجے. جیسے بہت بڑے کلیکٹر ہو یا بہت بڑے ان کے پاس دھندے بزنس ہو، ارے ایسے ہیں تو چند لوگ ہیں وہ اپنے پڑھ لیں 2 بجے نماز، یا 2:30 بجے جہاں پڑھنا پڑھ لیں. بنا مائک کے بھی تو اذان ہوئی ہے، 1300 سال تک تو بغیر مائک کی اذان ہوئی ہے. اچھا 1400 سال تک بغیر مائک کی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل. کیا مائک سے اذان دینے سے اسلام پھیل رہا ہے؟ یہ بتاؤ 10% نماز پڑھنے والے ہیں، مائک سے اذان دینے سے اسلام پھیل رہا تو چلو ہم بھی مان لیں. ابھی 1400 سال سے بغیر مائک کی اذان ہو رہی تھی. اور ہمارے یہاں کبھی آؤ تو ہم بتائیں گے آپ کو. بٹو دادا تھے یہاں، میں نے بھی دیکھا ان کو. تو وہ بٹو دادا کے بارے میں نے خود مسجد میں سنا ہے، ان کے بارے میں بتایا جس نے اذان سنی تھی. کہ صاحب جب بٹو دادا اذان دیتے تھے تو ان کی آواز کا ہم نے اس میں سنی ہے، باندھ کے اندر سنی، جو ہمارے یہاں سے ڈیم 2 کلومیٹر دور ہے، بغیر مائک کے. کہا کہ ہم نے وہاں ڈیم کے اندر اذان کی آواز سنی بغیر مائک کے. اور آج مائک سے آواز نہیں جا پا رہی وہاں پر. ایک حافظ محمد قریشی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے صاحب بٹو دادا کی آواز میں نے اذان کی ڈھال کے اوپر سنی، جو ہمارے یہاں بازار کے بالکل لاسٹ میں ہے وہاں پر سنی. اور آج مائک سے اذان کی آواز نہیں جا پا رہی. پہلے بغیر مائک کی اذان پہنچ جاتی تھی، یعنی آوازوں میں روحانیت تھی، پہلے ایمان تھے، روحانیت تھی. کیا خیال ہے؟
आपने भी सुना होगा टांडा में कई इलाके ऐसे हैं आसपास रामनगर में जो कहते हैं कि साहब इनकी आवाज बगैर माइक के हम वहाँ सुनते थे, खेतों में सुनते थे 1.5-2 किलोमीटर है क्या नहीं? बिल्कुल हमारे यहाँ बड़ब्बा थे, एक बड़ब्बा तो वो अजान दिया करते थे, उनकी आवाज बहुत दूर तक जाती थी। आवाजों में रूहानियत थी, ताकत थी। आज माइक से आवाज नहीं पहुंचे तो भाई तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट जब डंडा कसेगी जब तुम मानोगे। इसलिए शराफत से मान लो और डिसिप्लिन अपना लो। कुरान में अल्लाह ने सब कुछ बता दिया। अल्लाह फरमाता है मैंने कुरान में हर चीज का जिक्र कर दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ूंगा। आखिरी हज में फरमाया कुरान एक मेरी सुन्नत, एक मौके फरमाया कुरान मेरी इज्जत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। गैर मुस्लिमों को अजान से तकलीफ नहीं है, न गवर्नमेंट को तकलीफ है, उनको हमारे डिसिप्लिन से तकलीफ है। किससे तकलीफ है? हमारे डिसिप्लिन से। उन्हें अजान से तकलीफ नहीं है। आप अजान दे दो 1:45 बजे दे दो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर आप 1:30 बजे पढ़ लो, 2 बजे पढ़ लो, 2:30 बजे पढ़ लो। ईशा की नमाज आप 9 बजे पढ़ो, 10 बजे पढ़ो, 11 बजे पढ़ो, 12 बजे पढ़ो, लेकिन अजान एक टाइम पे दे दो 7 बजे, 7:15 बजे। उन्हें कोई तकलीफ नहीं। उन्हें तकलीफ इस बात है कि एक जगह हो रही 12:30 बजे आवाज वहाँ पहुंच रही है, फिर हो रही 1:45 बजे आवाज वहाँ पहुंच रही है, फिर हो रही 1 बजे आवाज वहाँ पहुंच रही है। इससे तकलीफ है। गैर हमारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, नजम नहीं है, नसक नहीं है। जी। अभी मैं आपको गैर मुस्लिमों की बहुत अच्छाइयाँ बता सकता हूँ, हिंदू भाइयों की, मगर अभी बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन गैर मुस्लिमों में इतनी अच्छाइयाँ हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते। हिंदू भाइयों में इतनी अच्छाइयाँ हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते। आज भी उनके अंदर शराफत बाकी है, बहुत ज्यादा शराफत। और वो मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं, खेती बाड़ी मुसलमानों से जुड़वाते हैं, दुकानें देते हैं। हमारे यहाँ कितने गैर मुस्लिमों ने दुकानें दे रखी हैं मुसलमान भाइयों को। हमारे यहाँ यहीं पर समझ में घर के पास नहीं, थोड़ा आगे, यानी 5 दुकानें तो मैं देखता हूँ जाते हैं जब मस्जिद में 5 दुकानें दे रखी हैं। इतनी जरा सी थोड़ी दूर जगह। खुद हमारी कपड़े की दुकान है हमारे बड़े भाई की, वो मेरे नाम से, वो भी गैर मुस्लिम की है। तो ऐसे ये तो छोटी छोटी जरा सी दूर में, वरना कितने शहर में और जने कितनी जगह गैर मुसलमान हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को दुकान दे रखी है। कौन कहता है कि हिंदू भाई, अरे 2-4%, 5% ऐसे हैं कट्टरपंथी, वरना आज भी 90-95% हिंदू भाइयों के अंदर अखलाक है, मोहब्बत है, शराफत है। वो सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, आपस में रहते हैं, इत्तेफाक करते हैं। ये तो हमारे डिसिप्लिन से नहीं चलने की वजह से वो ऐसा काम करता है। अगर हम डिसिप्लिन अपना लें कि अजान को एक टाइम पे दे दें और नमाज पढ़ना पढ़ ले, वो तो देखो अगर एहले हदीस हो जाएगा आपके इलाके में रामनगर में, तो वो एहले हदीस 3 बजे असर की अजान देना शुरू कर देगा, तो क्या फिर सब लोग अजान ही सुनते रहे रात दिन? जी। मान लो एहले हदीस आ गया आपके रामनगर में या काशीपुर में, मुरादाबाद में 10 मस्जिदें उसकी हो गई, तो एहले हदीस तो 3 बजे ही जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, सर्दी में असर में 4 बजे पढ़ लेते हैं। तो इधर हमारी अजान खत्म हुई, 1.5 घंटे तक हमारी अजान हो रही है 12:30 बजे से, फिर उसकी शुरू हो गई 3 बजे से। फिर कल को शिया हो जाए, शिया अपनी मस्जिद बना ले, तो फिर शिया अपने हिसाब से अजान देना शुरू कर देंगे। अरे भाई डिसिप्लिन की जरूरत है हमको। कुरान में अल्लाह फरमाता है हमने हर चीज का जिक्र कर दिया है, हर चीज का। और फरमाता है बेशक मैंने नमाज को फर्ज किया फिक्स टाइम के ऊपर। तो हमसे कोई परेशानी गैरों को ना हो, उससे पहले हम डिसिप्लिन अपना ले कुरान और हदीस की रोशनी में। और उलमा इसकी मीटिंगें करवा ले हर शहर में, भोपाल में, जयपुर में, उज्जैन में, रतलाम में, इंदौर में। वरना उलमा ने अगर मीटिंगें नहीं करवाई तो फिर दूसरी तरह से ये पब्लिक को मानना पड़ेगा। यानी फिर ऐसे बेहतर है कि हम शराफत के साथ में और अब वो काम कर लें और डिसिप्लिन अपना लें, ताकि हमें किसी को दूसरे को मौका न मिले कि आप इस तरीके से अपना, फिर वो दूसरा कहेगा तो हम मानेंगे। उससे बेहतर है कि हम खुद मान लें कुरान हदीस की रोशनी में वो तरीका अपनाएं कि दूसरे को तकलीफ ना हो। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल बेहतर। नहीं तो फिर वो दूसरा मनवाएगा, गवर्नमेंट मनवाएगी, तो फिर फायदा क्या होगा? आखिरी बात बता रहा हूँ ललितपुर की, फिर खत्म करता हूँ। ललितपुर में मैं तरावी पढ़ाता था सैयद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने। तो वहाँ मेरे सामने की बात है, मैं वहीं था जब मैं मौजूदगी में, तो किसी गैर मुस्लिम की तबीयत खराब थी। तो उसने कहा मुसलमानों से कि भाइयों आप लोग सलाम बगैर माइक के पढ़ लेना। अजान को नहीं कहा, उसने कहा सलाम बगैर माइक के पढ़ लो। आप सलाम भी पढ़ते हैं, वो तो बरेलियों में रिवाज है। तो उसने शराफत से कहा कि मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, आप लोग जरा सलाम माइक से मत पढ़ो, यानी बगैर माइक के पढ़ लो, मतलब तो बंदा माइक के पढ़ो। तो मुसलमान हेकड़ी दिखा रहे, ललितपुर के चौबियाने के मुसलमान थे, शायद चौबियाने के इधर के, ये वो महल्ले का नाम ये याद नहीं आ रहा, ये नदी पे महल्ले के पास में मैं जाता रहता हूँ। तो कहा कि साहब अब्बा की तबीयत खराब है, आप यानी माइक से अजान सलाम मत पढ़ो, यानी अजान के लिए मना नहीं कि सलाम मत पढ़ो। तो माने नहीं है हम तो माइक से सलाम पढ़ेंगे। देखो शराफत से नहीं माना मुसलमान, डंडे से मानता है।
تو پھر کیا ہوا، اس نے جا کے پولیس تھانے میں رپورٹ کی، صاحب میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، پتا جی کی، وہ تھا غیر مسلم، کہا پتا جی کی طبیعت خراب ہے، یہ مسلمان مان نہیں رہے، سلام مائک سے پڑھ رہے ہیں صاحب۔ تو وہ آیا، پولیس والا آیا، افسر آیا اور بند کرا کے گیا۔ کیا میسج ملا اس سے؟ یعنی ڈنڈے کے دم سے مسلمان مانا۔ للت پور کا اگر شرافت سے مان لیتا ہے، کہتا کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کے پتا جی کی طبیعت خراب ہے، آپ بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں، دیش کے ہیں، اور اب آپ کے پتا جی کی جب طبیعت صحیح ہو جائے، جب آپ بتانا، جب ہی ہم سلام پڑھیں گے، جب تک ہم نہیں پڑھیں گے مائک سے، کوئی ضرورت نہیں صاحب مائک سے پڑھنے، ہم تو بنا مائک کے پڑھ لیں گے، اور آپ اگر چاہو تو ہم تو اذان بھی بنا مائک کے دے دیں صاحب، آپ بتاؤ تو صحیح۔ وہ اذان کو منع نہیں کر رہا تھا، بس یہ کہہ رہے سلام مائک سے مت پڑھو، لیکن مسلمان نہیں مانا، پولیس والے نے آ کے منوایا، پولیس والے نے آ کے کہا کہ جب بند کیا سلام پڑھنا مائک، اور اگر اس کی بات مان لیتے تو غیر مسلم کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پتا جی طبیعت ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، جب تک ہم نہیں پڑھیں گے مائک سے سلام۔ کتنا اچھا میسج آتا۔ لیکن مسلمان نہیں مانتا صاحب، ایسے ہی وہ ڈھولک بجا رہا تھا محرم میں، ایک مسلمان، ہندو بھائیوں نے آ کے کہا للت پور میں کہ یار ابھی ڈھولک بند کر لو، ہماری پوجا پاٹ کا ٹائم ہے، پوجا کا ٹائم تھا، کوئی ان کا تہوار تھا، لیکن نہیں ماننا مسلمان، نہیں ہم تو محرم میں ڈھولک بجائیں گے۔ پھر وہ مسلمان کمیٹی کے کچھ لوگ جو باصل لوگ تھے، وہ جا کے اس کو سمجھایا، ڈانٹا ڈپٹا مسلمان کو کہ کیا رے کیا کو ڈھولک بجا رہا ہے، تب جا کے وہ مانا۔ اور ڈھولک بجانے کا تو ویسے ہی حکم نہیں ہے، محرم کے دنوں میں یہ مسلمان کتنے ڈھول بجاتے ہیں، اور مسلمان تو 10% نماز پڑھنا، خالی جمعہ پڑھنا ہے، رمضان پڑھتے ہیں، ان کے لیے آپ مائک سے بلا رہا ہو اور وہ نماز پڑھنے بھی نہیں آ رہے ہیں۔ ارے انہیں پہلے نمازی بنانے کی تو محنت کرو یار، پہلے ہے کیا خیال ہے، پہلے نمازی بنایا جائے 5 ٹائم کا، پھر اس کے بعد کوئی کام ہوگا تو کامیابی نہیں، بنا مائک کے بنا نماز پڑھے کامیابی نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے میں ڈلوا دوں گا اس کو۔ حاجی کرام صاحب ٹاٹا رام نگر نینی تال، انہوں نے ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے اہل بیت کے نام سے، اور اہل بیت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت میں امام حسین السلام، سید فاطمہ زہرا علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ کریم علیہ السلام، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ پہلی کمیٹی ہے اس علاقے کی، اور اہل بیت کا لوگ ذکر کرنا چھوڑ دیے ہیں زمانے میں، عام طور سے پوری دنیا میں کہیں بھی امام زین العابدین کے نام کا نہ جلسہ ہوا، نہ امام باقر کے نام کا، نہ امام جعفر کا نام کا، نہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے نام کا، نہ حضرت امام علی رضا کے نام کا، نہ حضرت امام تقی کے نام کا، نہ حضرت امام نقی کے نام کا، نہ حضرت امام حسن عسکری کے نام کا۔ ایسا کبھی جلسہ نہیں ہوا پورے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں، سنی بریلیوں نے کرایا نہ دیوبند والوں نے، جس میں 10,000 آدمی جمع ہوا، 10,000 آدمی جمع ہوا ہو۔ ارے فضائل صحابہ کے جلسے کرو، اہل بیت کے نام کے جلسے کرو، تاکہ لوگوں کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ قرآن کے جشن کے نام کے جلسے کرو، قرآن کی تفسیر بتاؤ، قرآن کی فضیلت بتاؤ، اللہ کے رسول کی سیرت بتاؤ، صحابہ کرام کی عظمت بتاؤ، اہل بیت کی فضیلت بتاؤ، تب جا کے انقلاب امت کے اندر آتا۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے میں آپ کا نمبر بھی بتا دوں گا، 88 152 53 598۔ حاجی کرام صاحب ٹانڈا رام نگر سے تعلق کریں، ویلفیئر اہل بیت کمیٹی میں جڑیں، اور یہ ان کی کمیٹی میں سب لوگ ہیں، دیوبند بریلی والے ہر طرح کے لوگ ہیں، اور یہ یہی چاہتے ہیں ہندو مسلمان سب کی مدد ہو جائے، ہندو بھائیوں کی مدد ہو، مسلمانوں کی بھی ہو، سب کی مدد ہو، جو دیش واسی سب کی مدد ہو۔ ان کا نمبر ہے 88 152 53 598۔ دوسرا نمبر 80 945، کیا 80 945 80 77 94 57 81۔ حاجی اکرام صاحب ٹانڈا رام نگر نینی تال، یہ سب سے مل کے چل رہے ہیں، دیوبند بریلی والوں کو لے کے چلتے ہیں، سب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ہندو بھائیوں کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہندو بھائیوں سے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہندو بھائی بھی ان سے بہت ملے ہوئے ہیں، خوش ہیں۔ اور ایک ہندو بھائی نے تو بہت بڑی قربانی دی ان کے ساتھ میں، کیا نام ہے ان کا؟ برجیش بہاری صاحب، ہمارے بڑے بھائی برجیش بہاری صاحب، برجیش بہاری صاحب جو ٹانڈا رام نگر کے بہت اچھے اخلاق مند آدمی، میں بھی ملا ہوں، بہت اچھے شریف آدمی ہے، سجن آدمی ہے۔ ہندوستان میں ایسے ہندو بھائی ہوں تو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا۔ اور بھی ہندو بھائی ہیں ان کے بہت اچھے اچھے۔ منیش گوئل جی ہیں دہرادون سے، منیش گوئل جی ہیں، گوردن پرساد ننوڑی جی ہیں، وہ ہمارے ساتھ میں بڑے اچھے، بہت اچھے اچھے ہندو بھائیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے، ہندو بھائیوں میں ابھی بہت اخلاق ہے اور بہت بڑی بڑی اچھائیاں ہیں ہندو بھائیوں میں، اگر ہم ان کو گنائیں گے تو میں گھنٹوں لگ جائیں گے۔ ہندو بھائیوں کی ایسی ایسی اچھائیاں ہیں، ایسی ایسی اچھائیاں ہندو بھائیوں کی، میں گناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائیں گے، پھر کبھی بتاؤں گا ہندو بھائیوں کی کیا کیا اچھائیاں ہیں۔ آج بھی ہندو بھائی مزاروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، چادریں پیش کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، اور ایک مزار پہ نہیں ہزاروں مزاروں پہ ہندو بھائی جا کے پیسہ خرچہ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں اچھائیاں ہیں۔
تو وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا پھر، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جی ٹھیک ہے، یہ ڈلوا دیں گے چینل پہ، ٹھیک